ساتھیو آداب، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں۔ آج ہم کریں گے CBSE کلاس 12 گلستان ادب کے حصہ نظم کا معین احسان جذبی کی غزل ہے زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی۔ اسے پڑھیں گے، اس کے سوال جواب کریں گے، مشکل الفاظ کریں گے، ایگزام میں یعنی امتحان میں کیا کیا امپورٹنٹ آنے والے وہ کریں گے۔ 12ویں کلاس والے بہت دھیان سے اسے دیکھیں، پوری ویڈیو تک آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ ابھی نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کو بھی دبا دیں اور لائک بھی کر دیں، تاکہ جو بھی اپڈیٹ ہو امپورٹنٹ کوشچن کی سب چیزیں آپ کو یہیں پہ ایک ہی جگہ دستیاب ہو جائیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ تو معین احسان جذبی کی ہے، تو یہ 1912 میں پیدا ہوئے تھے اور 2004 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ معین احسان جذبی مبارک پور ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے، جھانسی، لکھنؤ، آگرہ اور دلی میں تعلیم حاصل کی۔ MA پاس کرنے کے بعد بغرض ملازمت مختلف شہروں میں قیام کیا۔ اردو کے استاد کی حیثیت سے شعبہ اردو میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے وابستہ اور وہیں انتقال ہوا۔ شاعری کا شوق بچپن سے تھا، ابتدائی دور میں تخلص ملال تھا، بعد میں جذبی اختیار کیا۔ فیروزہ، سخن مختصر اور گزارِ شب کے نام سے 3 شعری مجموعے شائع ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ حال ہی کے سیاسی شعور جذبی کا تخلیقی مقالہ تھا، جس پر انہوں نے PhD کی ڈگری ملی۔ انہوں نے اقبال سمان اور غالب ایوارڈ پیش کیا گیا۔ جذبی ترقی پسند دور کے اہم غزل گو شاعر بھی شمار کیے جاتے ہیں۔ غزل کو انہوں نے نظمیں بھی کہیں، لیکن ان کا امتیاز غزل صنف میں قائم ہے۔ جذبی کی شاعری کا خاص وصف ان کی دھیما پن، حزن اور آمیز غنیات اور کلاسیکی رچاؤ ہے۔ مطلب یہ کہنے کا ہے معین احسان جذبی جو تھے بہت اچھے شاعر تھے اور بچپن سے ہی انہیں جو ہے یہ شوق تھا۔ دیکھو کچھ چیزیں اگر کسی شاعر کے بارے میں لکھنے کے لیے آتی ہیں وہ کامن ہے، اس پہ میں ویڈیو بناؤں گا۔ ہر شاعر کے بارے میں وہی لکھنا ہے، ہر شاعر کے بارے میں وہی لکھنا ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ کو مین جگہ پہ کیا کیا لکھنا ہے وہ میں بتا دوں گا کہ بھائی کس کی جگہ پہ کیا لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلو ان کی جو نظم ہے اسے پڑھ لیتے ہیں۔ غزل وہ ہے زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی، شام آئی ہے تو آئے گی سحر بھی ہوگی۔ یعنی ہماری جو زندگی ہے وہ ایک سیدھے سادے انداز میں انہوں نے بتایا کہ ہماری زندگی میں اگر شام آئی ہے یعنی غم آئے ہیں تو خوشی بھی آئے گی، یعنی دکھ کہتے ہیں شام کو۔ اردو میں غزل میں دکھ کو جو ہے نا شام سے مشابہ کیا جاتا ہے، اور سحر یعنی صبح کو کامیابی سے، یعنی ناکامی اگر آئی ہے تو زندگی میں کامیابی آئیں گی، دکھ بھی آئے تو خوشی بھی آئے گی۔ پرسش غم کو وہ آئے تو ایک عالم ہوگا، دیدنی کیفیت قلب و جگر بھی ہوگی۔ مطلب جو ہمارا قلب و جگر ہے اس پہ بھی ہوگا۔ یعنی شاعر کہنا چاہتا ہے کہ اگر محبوب جو ہے وہ ہمارے حال جاننا اور پوچھنا آئے گا تو انہیں غم زدہ کیوں آتے ہیں، ہمارے قلب و جگر کی عجیب حالت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور اگلا ہے منزل عشق پہ یاد آئیں گے کچھ راہ کے غم، مجھ سے لپٹی ہوئی کچھ گردے سفر بھی ہوں گی۔ یعنی جب انسان منزل پہ پہنچے گا اپنی کامیابی پہ تو اسے جو ہے کچھ چیزیں یاد آئیں گی، گرد و غبار یاد آئے گا، اور وہ جو ہے منزل عشق پہ پہنچے گا تو ہمارے ساتھ کچھ راستے کے جو غم تھے وہ ساری چیزیں اسے دکھیں گے۔ ہوگا افسردہ ستاروں میں بھی کوئی نالہ صبح، غنچۂ گل میں کہیں باد سحر بھی ہوگی۔ یعنی یہاں پہ متضاد کیفیتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ علل صبح یعنی صبح کے لطف باد سحر میں غنچۂ گل مسکرا رہا ہوگا، وہیں کچھ ہجر زدہ یعنی ڈوبے ہوئے ستاروں کو دیکھ کر آہو زری کر رہے ہوں گے، یہ رات بھی یوں ہی گزر گئی محبوب نہیں آیا۔ دل اگر دل ہے تو راہ پہ لے جائے گا، درد مندوں کو وہی راہ گزر بھی ہوگی۔ یعنی شاعر کہنا چاہتا ہے کہ دل اگر در حقیقت دل ہے تو دوسرے انسانوں کے دکھ درد سے ضرور متاثر ہوگا، ہمیں بتلائے گا کہ اکیلے مصیبت میں مبتلا نہ ہو جانے کتنے لوگ اس راہ میں گزر رہے ہیں، یہی وہ ہمیں درد مندوں کی راہ پہ لے جائے گا، یعنی درد مندوں سے ملا دے گا، کیونکہ انسان جس حالات سے گزر رہا ہوتا ہے بہت سارے لوگ ان حالات سے بھی گزر۔ زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی سے شاعر کا کیا مراد ہے میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ زندگی ہے تو گزرے گی، چاہے غم کے ساتھ گزرے چاہے خوشی کے ساتھ گزرے۔ افسردہ ستاروں کے نالہ صبح ہونے کا کیا مطلب ہے، یعنی ایک چمکی باقی نہیں رہے گی زندگی افسردہ۔ درد مندوں کی راہ گزر کون سی ہے، درد مند انسان دکھ درد میں ایک دوسرے کا ساتھ دے کر کسی شخص کو کچھ کیفیت ہو تو اس سے دور کر لینی۔ ترغیب کسے کہتے ہیں، ترکیب کہتے ہیں جب دو بابانی لفظ کو
زیر یا حمزہ سے جوڑ کر نیا لفظ بناتے ہیں تو اسے ترکیب کہتے ہیں. جیسے منزل اور عشق. ٹھیک ہے, منزل عشق. جیسے ابن اور مریم, ابن مریم. صبح اور بنارس, صبح بنارس. شام اور اودھ, شام اودھ. جلوہ اور طور, جلوہ طور. خاک اور وطن, خاک وطن وغیرہ تراکیب ہیں. ٹھیک ہے, ترکیب کے لیے لکھنے کا آگا امپورٹنٹ کوشچن ہے, تو آپ جو ہے یہ بات اس کے اندر لکھ دیجیے گا. تو ساتھیوں یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا دوستوں. ہاں بچوں کے آپ کو یہ کیسے لکھنی ہے غزل کے بارے میں, معین احسان جزوی کے بارے میں. امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی, تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ.